السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا
تعریف و تقدیس بڑائی کبریائی اللہ احکم الحاکمین واسطے ہے، لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ دو خطبات جمعۃ المبارک دے اندر خصوصیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خوبصورت عنوان تے کچھ معروضات گزارشات تواڈی خدمت دے اندر پیش کیتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جنہ جنہ اعزازات، خصوصیات، فضائل و مناقب دے نال نوازیا، انہاں وچوں 18 خصوصیات تسی گزشتہ دو جمعہ دے اندر سماعت فرما چکے ہو۔ اسے ہی عنوان دی اج تیسری قسط کہ جو اعزازات اور خوبیاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائیاں نے، انہاں دے وچوں اس مختصر وقت دے اندر مزید 10 خوبیاں بیان کرنیاں مقصود نے۔ پہلی خوبی، پہلی خصوصیت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے معصوم عن الخطا، کہ ہر قسم دی غلطی تو، ہر قسم تے گناہ تو اللہ نے پاک پیدا کیتا ہے۔ صرف پاک ہی نہیں پیدا کیتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ دی زبان مبارک دی خود گارنٹی قرآن پاک وچ دیتی۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گفتار، آپ دی زبان، آپ دی زبان مبارک تو جو کچھ بھی ادا ہوندا ہے، بیان ہوندا ہے، اللہ دی وحی دے نال ہوندا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اپنی خواہشات دے نال وہ اپنی زبان مبارک نو حرکت نہیں دیندے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، مگر یہ کہ اللہ وحی کر دینے تو پھر اللہ رب العزت دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک حرکت دے اندر آندی۔ ہر ایک انسان اپنی مرضی نال بولدا ہے،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی بول دینے اللہ دے حکم اور اذن دے نال بول دینے، اور ہر قسم دی معصیت کولو، ہر قسم دے خطایا کولو، ہر قسم دے گناہ کولو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سب گناہ آپ دے معاف کر دیتے، معصوم عن الخطا، ہر قسم دیاں غلطیاں، ہر قسم دے گناہ، ہر قسم دیاں لغزشاں انہاں تو اللہ تعالیٰ نے آپ نو پاک پیدا کیتا ہے، اور اعزاز کائنات اندر کسے نو بھی نہیں عطا کیتا گیا۔ دوسری خوبی نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمائی اپنی اور اپنی اس امت دی بھی، آپ نے فرمایا میرے تو پہلے یہودی بنی اسرائیل والے آئے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے صبح تو لے کے زور تک دا ٹائم دیتا، اشارہ آپ دا کس طرف سی کہ انہاں دیاں عمراں بڑیاں لمبیاں سن، کسے دی 2-2 سال، کسے دی 300 سال، بڑی بڑی طویل عمر سی، اور صبح تو لے کے زور تک دا وقفہ بھی بڑا لمبا ہوندا ہے، لیکن آپ نے فرمایا عمر بڑی لمبی لیکن ثواب تھوڑا، ثواب ایک قرات۔ فرمایا پھر نصارہ آئے، انہوں نے وقت ملیا زور تو اثر دا، یہ بھی لمبا اگلا وقت ہوندا ہے، فرمایا انہوں نے بھی ثواب ملیا ایک قرات، اور پھر میں اور میری امت آئی، اللہ نے سانو ٹائم تھوڑا دیتا، اثر تو لے کے مغرب تک دا، مختصر جہا وقت ہوندا ہے، لیکن اللہ نے عظمت اور شان اتنی عطا فرمائی کہ انہوں نے اتنا لمبا وقت ملیا، ثواب ایک قرات ملیا، سانو ٹائم مختصر ملیا لیکن ثواب 2 قرات ملیا، یعنی عمل تھوڑا ہے لیکن ثواب زیادہ ہے۔ ایک خصوصیت اس امت دی بھی ہے اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی ہے کہ عمل تھوڑا ہے لیکن اس عمل دا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ مثال دے طور تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سارے دن دے اندر صرف 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ ہی پڑھتا ہے، یہ ایک ایسا کلمہ ہے، اور 100 دفعہ بندہ پڑھ لے، بڑی آہستہ سپیڈ بھی نال بھی پڑھے نا تے 5 منٹ لگتے ہیں، نہیں تو 2-3 منٹ دے اندر اے بندہ ایک تسبیح پڑھ دیتا ہے 100 دفعہ، لیکن اجر و ثواب کتنا ہے اس امت واسطے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندے دے گناہ زمین و آسمان دے برابر بھی نے، اور ایک روایت چاہیا کہ مثل و زبد البحر، اگر سمندر دی چاگ دے برابر بھی نے، اللہ تعالیٰ اس 100 دفعہ پڑھن دے نال اس دے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے ہیں۔ یعنی عمل تھوڑا ہے، مقدار تھوڑی ہے، لیکن اس دا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اس امت نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذریعے کتنا عطا فرمایا۔ اس طرح دے بے شمار اعمال نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر دی نماز پڑھی ہے، زور دی پڑھ لی ہے، درمیان جتنے گناہ انسان کو سرزد ہوندے نے اللہ معاف کر دیندے نے۔ فرمایا زور دی پڑھ کے گیا، عصر دی پڑھ لی ہے، درمیان جتنے گناہ لے اللہ وہ نماز پڑھن نال درگزر کر دیندے نے۔
اثر تو پڑھ کے گیا ہے، مغرب دا وقت آیا ہے، مغرب تے اثر دے درمیان جڑے گناہ نے مغرب دی پڑھن والا اللہ وہ معاف کر دیندا ہے۔ مغرب تو عشاء دے وقت دے درمیان جڑے گناہ نے عشاء دی پڑھی اللہ نے وہ معاف کر دینے۔ یعنی 24 گھنٹے دا ایک سرکل چلیا ہے کہ فجر تو لے کے عشاء تک اور عشاء تو لے کے فجر تک اللہ تعالیٰ اس امت نو کس طرح گناہاں تو پاک صاف کر دینا، بشرطے کہ کوئی عمل کرنے والا ہوئے۔ تو اس واسطے آپ نے فرمایا پہلیاں قوماں نو وقت بڑا لمبا ملیا لیکن انہاں دے اعمال دے حساب نال انہاں نو اونا ثواب نہیں ملیا، لیکن اس امت نو اور مینوں وقت تھوڑا ملیا لیکن اللہ نے اجر و ثواب دے میں سمجھنا سمندر بہا دیتے ہیں۔ کوئی آئے تے صحیح، غوطہ لائے تے صحیح۔ تو ایک دوسری خوبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور تیسری خوبی اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خصوصیت جو اللہ نے پہلے کسے نبی نو نہیں عطا فرمائی ہے، اور جو قرآن پاک دی میں آیت پڑھی ہے خطبے دے اندر، اللہ فرماندے نے یا ایہا النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ پہلی خوبی کیڑی اس آیت؟ اس آیت 7 خوبیاں آپ دیاں بیان ہوئی ہیں نا، اگر بندہ غور کرے نا تو فرمایا یا ایہا النبیو، پہلی خوبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام دا اللہ نے نام نہیں ذکر کیتا۔ پورا قرآن پڑھ لو، الحمدو تو لے کے والناس دی سین تک پورے قرآن اللہ نے یا محمد نہیں آکھیا، یا احمد نہیں آکھیا۔ ویکھو نا آدم علیہ السلام دی واری آئی تے اللہ فرماندے نے یا آدم مسکن انت و زوجک الجنہ۔ آدم علیہ السلام دا نام لے کے اللہ نے بات نو بیان کیتا ہے۔ نوح علیہ السلام دی ذکر آیا، اللہ فرماندے نے یا نوح انہو لیس من اہلک۔ قرآن پاک اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام دا ذکر آیا، اللہ نے یا نوح آکھیا۔ آدم علیہ السلام دا ذکر آیا، اللہ نے یا آدم آکھیا۔ ابراہیم علیہ السلام دا ذکر آیا، فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ہر نبی نو اللہ نے بلایا ہے، کسے نو یا آدم کہہ کے، کسے نو یا نوح کہہ کے، کسے نو یا ابراہیم کہہ کے، کسے نو یا موسیٰ کہہ کے، کسے نو یا عیسیٰ کہہ کے، کسے نو یا یوسف کہہ کے، کسے نو یا یعقوب کہہ کے۔ لیکن سونے نبی دیاں واریاں آئیاں، اللہ نے اعزاز تے عظمتاں عطا فرمائیاں، ہر نبی دا نام لے کے اللہ نے بولایا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو ذکر آیا ہے، اللہ فرماندے نے یا ایہا المزمل، یا ایہا المزمل۔ ادب ہے نا، ادب، رب ادب سکھا رہے ہیں سانو، احترام سکھا رہے ہیں سونے نبی دا کہ میں اپنے محبوب نو بلایا ہے، نام لے کے نہیں بلایا بلکہ لقب دے نال بلایا، تخلص نال بلایا،
پیار نال بلایا ہے۔ فرمایا یا ایھل مزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اور کتے اللہ دا انداز اس طرح دا ہے، فرمایا یا ایھل مدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر۔ کتے اللہ دا انداز اس طرح دا ہے، فرمایا یاسین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے اللہ دا انداز ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ نے کسے جگہ تے بھی یا محمد نہیں کیا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، یا احمد بھی نہیں آکھیا، بلکہ اس مقام تے بھی سورت احزاب دی 44 تے 45 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا تیسرا اعزاز ہو گیا، اللہ پاک نے سارے نبیاں نو نام لے کے بلایا ہے، لیکن سونے نبی دیاں واریاں آئیاں اللہ نے نام لے کے نہیں بلایا، بلکہ عظمت شان اس انداز نال بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے ادب و احترام دے اتے زور دیتا ہے، سونے نبی دا نام نہیں بلیا بلکہ فرمایا یا ایھا النبی۔ اور چوتھا اعزاز جو اس آیت دے اندر ہے، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ۔ میں نہ آج مختصر وقت جنا اس آیت دا ماڑا جا سادہ جا ترجمہ تو سمجھا جا، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، سونیا جی میں تسی نبی ہو ایویں اسی تانوں رسول بھی بنایا ہے۔ اِلَّا أَرْسَلْنَاكَ، اسی توانو رسول بھی بنایا ہے۔ اور رسول تے نبی دے اندر فرق کی ہے، اے بھی سمجھ لو نا، رسول انہوں کہندے نے جدے دیوتے اللہ اپنی شریعت نازل فرما دے وے۔ اے 5 اولو العظم پیغمبر نے، 5 اولو العظم رسول نے، اللہ نے جنہ دا ذکر قرآن پاکش بھی کیتا ہے۔ پہلے اولو العظم پیغمبر نے جناب نوح علیہ السلام نے، دوسرے جناب موسیٰ علیہ السلام نے، تیسرے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے، چوتھے جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اور 5ویں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اولو العظم پیغمبر نے اللہ نے آپ دے اتے شریعت نازل کی تھی ہے، اور آپ نو کتاب ایسی عطا فرمائی ہے جڑی آپ تو پہلے کسے نبی نو نہیں عطا فرمائی۔ قرآن پاک عالمگیر کتاب، آپ نو کتاب بھی عطا فرمائی، حکمت بھی عطا فرمائی، قرآن بھی دیتا، حدیث بھی دیتی۔ قرآن دی جو تفسیر ہے او دا نام حدیث ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے حدیث نو بھی نازل کیتا ہے، اللہ نے قرآن نو بھی نازل کیتا ہے۔ قرآن وہی خفی ہے، حدیث وہی جلی ہے۔ قرآن منظم من اللہ ہے، حدیث منظم من اللہ ہے، اور جدو دا قرآن ہے اودو دی حدیث ہے۔ جدو دا قرآن ہے، قرآن نازل ہویا ہے، سونے نبی نے اپنی زبان او دی تشریح کر دیتی، او دی تفسیر بیان کر دیتی، او دی توضیح کر دیتی، او ہے حدیث۔ فرمایا سونے نبی جی یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اسی توانو رسول بنا کے بھیجے ہے۔ کنیاں خوبیاں ہو گئیاں؟ 4 خوبیاں، اور 5ویں خوبی فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اسا توانو شاہد بنایا ہے۔ شاہد دا کی معنی ہے؟ اسا توانو گواہ بنایا ہے، پہلیاں امتاں دا بھی گواہ بنایا ہے، پہلیاں قوماں دا بھی گواہ بنایا ہے،
پہلے گزرن والے نبیاں دا بھی تانوں گواہ بنایا ہے، پہلیاں آسمانی کتاباں دا بھی تانوں گواہ بنایا ہے، شاہدن اسا تانوں گواہ بنایا ہے، گواہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کولو قرآن پاک دی سورت نساء دی تلاوت سن رہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اونا کولو بھی ایک دفعہ سنے آقا علیہ السلام سورت نساء جڑی چوتھے پارے شروع ہوندی ہے، پنجویں پارے جا کے چھویں پارے ختم ہوندی ہے، آقا اس دی تلاوت سماعت فرما رہے ہیں، تے جس ویلے اس مقام تے پہنچے نا کیف اذا جینا مل کل امت بشہید وجینا بکالا ہاؤلاء شہیدا۔ آقا فرماندے نے وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو ہر قومہ وچوں گواہ لیاندا جائے گا اور اونا گواہاں دی ہوتے میں محمد دی گواہی پوائی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گالیں جی سمجھو نا، اللہ جناب نوح نبی دی امت نو بلان گے، نوح نبی دی امت آئے گی، اللہ پوچھن گے نوح نبی دے منن والے اونا دے امتیاں کولو دسو کیا تواڈے کول میرا نبی نوح آیا سی کہ نہیں؟ کنہ کولو پوچھن گے؟ نوح دی قوم کولو، نوح دی قوم کولو اس سوال ہوئے گا تواڈے کول میرا نبی آیا سی کہ نہیں؟ تے نبی نوح آئے نے وہ جان دیو تسی آئے ہو کہ نہیں؟ آئے ہو نا؟ تے پھر کان کھول کے سنو نا گل کی کر رہے ہیں۔ نبی نوح علیہ السلام دی قوم نو سوال ہوئے گا میرا نبی نوح تواڈے وچ آیا سی کہ نہیں؟ کنے سال آئے سن؟ 950 سال قرآن تو ثابت ہے، 950 سال تبلیغ کی تھی، اور جدو 40 سال دا نبی ہوندا ہے ادو نبوت ملدی ہے، 1000 سال تے قرآن تو ثابت ہو گئے، اور تاریخ دے اندر لکھے اللہ نے انہوں نے 1800 سال عمر دیتی سی، اور ایک روایت اس طرح ہے کہ اللہ نے 1300 سال عمر دیتی، بہرحال بڑی لمبی عمر سی، تے 950 سال 9.5 سال نہیں 950 سال 9.5 صدیاں تے نبی نوح دی قوم کہندی ہے اللہ ساڈے کو نبی نوح آیا ہی نہیں، صاف چٹا انکار۔ تے انکار کتھے کر رہے ہیں؟ میدان محشر وچ کدے سامنے کر رہے ہیں؟ رب العالمین دے سامنے۔ اچھا نہیں آئے؟ نبی نوح علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ طلب کر لیں گے اے میرے نوح انہو عبدن شکورا، میرا نبی میرا بندہ بھی سی تے میرا شکر گزار بھی سی۔ نبی نوح اللہ دے سامنے عاجزیاں کرن والا، انکساریاں کرن والا، اللہ دے سامنے گڑ گڑان والے، اللہ دے سامنے ترلے پان والے، اللہ دے پیارے تے برگزیدہ پیغمبر نے جناب نوح علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کہن گے اللہ تو جاننا میں انہاں نو 950 سال تبلیغ کردا رہا، انہاں نو واز کردا رہا، انہاں نو نصیحت کردا رہا، پر اے میرے آنکھیں نہیں لگے، اے آج انکار کر رہے ہیں، میں انہاں نو تبلیغ کیتی ہے۔ اللہ کہن اللہ نو تے پتہ ہے نا، رب نو تے علم ہے، انہو علیم بذات الصدور، اللہ تے سینیاں دے بھیداں تو بھی واقف ہے۔ اللہ فرمان کے جناب نوح علیہ السلام نو اے نبی نوح جی ایتھے گل ایویں نہیں ہونی، گل گواواں تے مکنی ہے، گل گواواں تے مکنی، اپنا کوئی گواہ تے لے کے آؤ نا، اپنی تبلیغ دا گواہ لے آؤ، اپنی دعوت دا گواہ لے کے آؤ۔ اس وقت نبی نوح کہن گے اللہ میرے گواہ جڑے نے سونے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہوئے گی، میری گواہی دے گی، سونے نبی دی امت گواہی دے گی۔ تے تسی جناب نوح دا ویلا ویکھیا ہے؟ بولو جنہ ویکھیا ہو کہو ویکھیا ہے؟
دو چار نے آخیا نہیں باقی لگتا سارے ادو دے چلے اللہ اکبر. اسی جناب نوح دا ویلا ویکھیا اونا دا دور نہیں ویکھیا سی تے اونا نو بھی نہیں ویکھیا اونا دی قوم نو بھی نہیں ویکھیا اسی تے سونے نبی دیاں زیارتاں بھی نہیں کیتیاں انشاءاللہ کران گے میدان محشر دے اندر. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ تعالیٰ امت محمدیاں نو طلب کر لین گے اے میرے نبی دی امت تسی گواہی دیندے ہو اس بات دی کہ نبی نوح نے 950 سال اپنی امت نو تبلیغ کیتی ہے اسی اوتھے گواہی دیاں گے. پتہ لگا گواہی واسطے موقع تے حاضر ہونا ضروری موقع تے حاضر ہونا ضروری نہیں موقع تے حاضر ہونا ضروری نہیں. اسی حاضر نہیں لیکن گواہی ساڈی پھر بھی پہ جائے گی. تے اللہ کہن گے امت نبی پاک دی امت تسی تے ادو ہے سے ہی نہیں تے تسی گواہیاں کیویں دے رہے ہو. تے آقا فرماندے نے پھر میں اپنی امت دی گواہی دے اوتے میں گواہی دیاں گا. اللہ تو قرآن نازل کیتا قرآن وچ پڑھیا تے انہاں نو قرآن سنایا انہاں تک قرآن پہنچایا کہ تیرے نبی حق تے سچ دے اوتے مبنی گفتگو کر رہے اے 950 سال آئے نے اے نبی سچے نے نہ دی قوم جھوٹھی ہے. اس نو کیا جاندہ ہے شاہد. آقا فرماندے نے ساری امتاں دے نال انجی معاملہ ہوئے گا. اے بطور مثال دے ایک بیان کیتا ہے جتنیاں امتاں نے اکثر و بیشتر اپنے نبی دے خلاف بات کر دین گیاں انکار کر دین گیاں اور اسی اس نبی دے حق دے اندر گواہی دیاں گے اور ساڑھی گواہی دے ہوتے جناب محمد رسول اللہ گواہی دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے واسطے ہی اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا. سونے نبی جی ایسا توانو شاہد بنایا. شاہد دی سمجھ آگئی جی نا شاہد بنایا. اے بڑی لمبی جوڑی ہے دے تو گفتگو ہو سکتی وقت نہیں اجازت دیندہ. فرمایا شاہدن و مبشرن. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پنجویں خوبی جڑی ہے نا پنجواں اعزاز ہے. آقا فرماندے نے اللہ نے اپنے سونے نبی نو مبشر بھی بنایا ہے خوشخبری دین والا جنت دیاں خوشخبریاں. آقا فرماندے نے اوے میری امت دے لوگو میرے تو پہلا نبی نو بھی آئے نبی ابراہیم بھی آئے نبی موسیٰ تے عیسیٰ بھی آئے سارے نبی لوگاں نو جنت دیاں خوشخبریاں دین دے رہے اچھے عمال کرو گے جنت مل جائے گی نعمتہ مل جال گیا. میں چاہنا چاہتا ہے تا جنت دیاں نعمتہ دیاں بھی تواڈے گوشو گزار کر دیا. اللہ فرماندے نے وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ فِي صِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ. کسے کہانیاں دی گل کو نہیں قرآن سنیا کرو دعا کرو اللہ قرآن تے موت دیتے قرآن پڑھ دیا موت آئے قرآن سن دیا موت آ جائے. اور کیسے کاری سن مینوں یاد آئے سوڈان دے پچھلے دنہ دے اندر ایک حادثے دے اندر فوت ہوئے فجر دی نماز پڑھا کے واپس کرے جا رہے ہیں لیکن اللہ نو پیارے ہو گئے قرآن پڑھ دیا آئے قرآن سنا دیا آئے اور جڑا انہاں دی تلاوت سن رہا ہے دعا کرو اللہ اس سوڈانی شہزادے دے جنت دے اندر درجے بلند کر دے وے. کیسے پیارے انداز دے نال اللہ کو دعا کریا کرو ربا جن نے شان قرآن پڑھ دیا رکھی قرآن سن دیا رکھی. فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ فِي صِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ
تم من الآخرین۔ اے جنت دیاں نعمتاں، جنت دیاں خوشخبریاں، آقا جنت دی خوشخبری سنان واسطے آئے، لوگوں اچھے اعمال کرو گے، اللہ دی فرما برداری دے اندر زندگی بسر کر دے رہو گے، اطاعت و فرما برداری دے اندر اپنی زندگی دے شب و روز گزار دے رہو گے، اللہ توانو بہترین انعام عطا فرمان گے، بہترین اجر و ثواب عطا فرمان گے۔ اور آقا علیہ السلام دی چھٹی چھٹی خوبی جڑی ہے وہ نذیرہ، آقا علیہ السلام جہنم تو خبردار کرن واسطے بھی آئے، لوگو اللہ دے باغی بن کے رہو گے، اللہ دے سرکش بن کے رہو گے نا تے اللہ بڑے سخت عذاب والے نے، ان اللہ شدید العقاب، ان اللہ عذاب علیم شدید، اللہ دے عذاب بھی بڑے سخت نے، ان بطش ربک لشدید، اللہ دی جڑی لاٹھی یہ بڑی بے آواز ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، اللہ دے عذاب بڑے ڈاڈے نے، اللہ اپنے عذابہ کو محفوظ فرمانا۔ ایسے واسطے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لو آج ایک نسخہ بھی یاد کر کے لے جاؤ اور اپنے صبح و شام دے اذکار دے اندر انہوں بھی جناب خرز جان بناؤ۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ کے، فجر دی نماز پڑھ کے، اللہ پڑھن دی توفیق دے، دو جاؤں نے آکھا پڑھ کے ہے، فجر دی نماز پڑھ کے 7 واری یا 3 دفعہ، 3 واری یہ بھی ہے 7 واری بھی ہے، اللہم اجرنی من النار، کڈا سوکھا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہ جہنم دی آگ تو سانو بچا کے رکھ۔ او خود ساختہ وظیفے کرنا ہے، حق چار یار خاجی خواجہ قطب فرید اے وظیفے کرے کر، اے ذکر کرے کر جڑے سونے نبی نے سکھائے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو سکھائے نے، آپ نے خود بھی پڑھے نے، صحابہ نے بھی پڑھے نے، صحابیات نے بھی پڑھے نے، انہاں وظیفیاں دے اندر جان ہے، اے پائیدار وظیفے نے جنہ تے سونے نبی دی مور لگی ہوئی ہے۔ آقا فرماندے نے 7 دفعہ یہ پڑھو تے ادھروں مغرب دی نماز پڑھ کے تے 7 واری پڑھ لو، اللہ تانوں جہنم دی تتی ہوا بھی نہیں لگن دیں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی چھٹی خوبی و نذیرہ، آقا علیہ السلام جہنم تو ڈران والے بن کے آئے، جہنم تو آگاہ کرن والے بن کے آئے، اور آقا علیہ السلام دی 7ویں خوبی وداعیا الی اللہ، آقا علیہ السلام لوگانو اللہ دی طرف دعوت دین والے، لوگانو اللہ دی طرف بلان والے، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس بندے نالو کدی چنگی گل ہے جیڑا اللہ دی طرف ہی بلاندا ہے، اللہ دی دعوت دیندا ہے، ادعو إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، جدو بھی بلاؤ اللہ دی طرف دعوت دے ہونا، اللہ دی طرف دعوت دے ہونا۔ آقا علیہ السلام داعی اللہ بن کے آئے، اللہ دی دعوت دین والے، اور اس دعوت دے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیاں مصیبتاں تے تکلیفاں برداشت کی تیاں، بڑیاں تکلیفاں برداشت کی تیاں، لیکن آپ نے ہر مصیبت و تکلیف نو خندہ پیشانی نال قبول کیتا ہے، اور داعی اللہ بن کے آپ نے ثابت کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 23 سالہ زندگی اس بات دا معترف ہے جو نبوت تو بعد والی کہ آقا علیہ السلام 23 سالہ دے اندر ایک دن بھی چپ کر کے نہیں بیٹھے، جنہا رب نے مشن سونپیا سی، اے میرے محبوب پیغمبر یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، لوکاں نو ڈرائیے، کیوں؟ عمر تھوڑی ہے، کام بہت ہے۔ آقا علیہ السلام صبح شام لوگاں نو ایسے بات دی تعلیم دیں دے، لوگو
ਤੁਹਾਡੇ ہر دکھ دی دعا ہر درد دی دعا رب دے در تو ملے گی اللہ دے در تے آ جاؤ اللہ دی سورو پکار کرو اللہ دی عبادت کرو اللہ دی طرف دعوت دین والے اور آقا علیہ السلام دی 7ویں خوبی داعیل اللہ وسراجل منیرا اللہ تعالیٰ نے آپ نو چمکدا ہویا چراغ بھی بنایا ہے سراج مرینا 8ویں خوبی چمکدا ہویا چراغ آج بھی کوئی اس چراغ تو روشنی حاصل کرنا چاہے آج بھی رب اس نو چمکا دے گا میں انجن کما تے بے جان ہی ہوئے گا کہ اس چراغ تو روشنی ابو بکر نے حاصل کی تھی تے صدیق بن گئے صداقت دیا چمکا پیدا ہوئیاں اس چراغ تو سونے عمر نے روشنی حاصل کی تھی عدالت دیا چمکا پیدا ہو گئیاں اس چراغ چو سونے عثمان نے روشنیاں حاصل کی تھی سخاوت دیا چمکا پیدا ہو گئیاں ایسے چراغ چو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب روشنیاں حاصل کی تھی اللہ نے شجاعت دیا چمکا پیدا کر دی تھی ایسے چراغ وچوں جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب روشنیاں حاصل کی تیاں اللہ نے سیاست دیاں چمکاں پیدا کر دی تیاں ایسے چراغ وچوں حسن و حسین نے کسب فیض کیتا ہے اور اللہ نے صبر دیاں چمکاں پیدا کر دی تیاں اللہ نے وَسِرَاجًا مُنِيرًا اے چمکدا ہویا چراغ ہے چمکدا ہویا چراغ ہے آسمان دے سورج نو بھی رب نے سراج آکھیا ہے لیکن او سراج کیڑا ہے نا آئیے ذرا قرآن پاک دیا 1-2 آیتہ سن لیجئے اللہ فرماندے نے اَمَّا يَتَسَالُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا آسمان دے سورج نو بھی اللہ نے سراجم و حاجہ کیا ہے او سورج ایسا ہے جڑا صبح نو طلوع ہوندا ہے شامہ نو غروب ہو جاندا ہے اے سورج ایسا ہے مدینے دا سورج ایسا ہے سراجم منیرہ ایسا سورج ہے ایسا چراغ ہے آج دنیا تو چلا بھی گیا ہے لیکن آج بھی او دیاں روشنیاں باقی نے قیامت تک او دیاں روشنیاں باقی رہن گیاں اور جو بھی اس چراغ تو روشنی حاصل کرے گا اللہ انہوں دنیا وچ بھی چمکا دے گا آخرت وچ بھی چمکا دے گا اللہ اکبر کبیرہ کیا تیسی 10 خوبیاں سنانیاں نے مگر ٹائم ہو گیا 8 ہوئیاں نے باقی انشاءاللہ پھر آئندہ جمعے اللہ جو سنیا عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے